السلام علیکم ایوری ون۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ بیویاں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر پر نچھاور دیتی ہیں، محبت دیتی ہیں، عزت دیتی ہیں، لیکن سب دینے کے باوجود انہیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ سخت لہجے، رویے، سخت باتیں، کبھی کبھی تو انہیں وفا کا زہر بھی پینا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نیک عورت کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنا سب کچھ ایک مرد پر قربان کر دیتی ہے؟ ایک نیک بیوی، وفادار بیوی کے نصیب میں ایسا شوہر کیوں آتا ہے جو کہ اس کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا ہے، احساسات اور جذبات کو پہچانتا ہے، اپنی یہ سب اپنے دل میں رکھتی ہے؟ جب اپنا شوہر ہی اسے نہیں سمجھے گا تو وہ یہ سب ساری باتیں کس سے کہے گی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو میری ویڈیو کوئی ایسا شخص سخت لہجے والا دیکھ رہا ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنی بیوی کو اہم مقام دیں۔ آپ کی بیوی آپ کی سکون ہے۔ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں جو بنایا گیا وہ میاں بیوی کا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کا بہت بڑا مقام ہے دنیا میں، لیکن بیوی کا رشتہ ہے وہ سب سے پہلا آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ساری بات کر سکتے ہیں جو آپ اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اللہ نے یہ میاں بیوی اتنا بہترین رشتہ بنایا تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے اپنی ساری ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کسی دوست، احباب، بھائی بہن، ماں باپ کسی سے وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں جو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم تمام میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔ جب آپ کا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا، اس کے آنسوؤں کو نہیں سمجھتا، تو نہ جانے وہ بیچاری پر کیا ہی ٹوٹتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے ہیں وہی بیویاں شوہر کو دل و جان سے محبت کرتی ہیں۔ کیا اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ آپ ان سے تلخ لہجے میں، سخت رویے میں باتیں کریں گے تو کیا اس کے دل میں جو آپ کے لیے محبت ہے وہ دن بدن کم نہیں ہوتی چلی جائے گی؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک سے رہیں، اور اب ایک عورت اپنا سب کچھ قربان مرد سے محبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد سب کچھ اس کا مرد ہی ہوتا ہے، اور مائکے میں بھی جا کر وہ آپ کی برائیاں بالکل بھی نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ شادی کے بعد مائکے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، اب وہی لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ مائکے میں تو چند روز کے لیے بیٹیاں جاتی ہیں، وہ بھی مہمان ہو جاتے ہیں، وہ امی کا گھر بن جاتا ہے، اور جب ایک لڑکی رخصت ہو کر آپ کے گھر آتی ہے تو صرف اس کا سارا سہارا آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اسے پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کیا قصور ہے اس عورت کا؟ یہی کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر آپ سے پیار کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، صرف آپ کے لیے جیتی ہے وہ، اور آپ اس طرح سے سخت لہجے استعمال کر کے اس کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ بیویاں بہت کمزور ذات ہوتی ہیں۔ اس کی قصور کیا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، صبر کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب اس کے دل پر یہ سب تکلیف ہوتی ہوگی تو کیا بیتتی ہوگی اس کے دل پر۔ جب اپنا ہی اسے نہیں سمجھے گا تو کون ہے اسے سمجھنے والا؟ آپ کو میری باتیں اگر اچھی لگی ہوں تو پلیز کمنٹ کر دیجیے گا، اور میری ساری باتیں ضرور غور سے سنیں۔ تو اسی طرح کچھ میاں کے لیے بھی میں نے باتیں لکھی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شوہر، ایک نیک شوہر اپنی محنت سے، اپنی محبت سے ایک بیوی کی ساری خواہشیں پوری کرنے کی بیچارہ کوشش کرتا ہے تو اس میں بیوی اچھی نہیں ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بیویاں اچھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بیوی میں اکڑ، بیوی میں گھمنڈ، بیوی میں نہ جانے اس کی ساری باتوں کو انکار کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے شادی کو ایک اچھے سے چلا، میاں بیوی سائیکل کے دو پہیے کی طرح ہوتے ہیں، اگر سائیکل کا پہلا پہیہ ٹوٹ جائے
تو کیا وہ سائیکل چل پائے گی، یا دوسرا پہیہ اگر نکل جائے اس میں سے تو بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دونوں کو اپنے مینٹینس برابر کر کے چلنے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کو، اگر آپ کا شوہر غصہ ہو رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ آپ کی نرمی، آپ کا لہجہ سخت نہ رہے، لیکن اگر بیوی سخت ہو رہی ہے تو اس میں شوہر کو جو ہے وہ اپنے جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ دونوں کے رشتے بہت ہی بخوبی انشاءاللہ چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب میاں بیوی کے درمیانی لڑائی ہوتی ہے تو اپنے بچوں پہ اثر پڑتا ہے، جبکہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کا دماغ ایک بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، تو ماں باپ کی لڑائی وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہی سب باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ میری باتوں پر غور کریں، اپنے رشتے کو کامیاب بنائیں، اپنے رشتے کو اچھے سے رکھیں۔ ایک بات اور ہے کہ کچھ شوہر ایماندار ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کا سہارا بنتے ہیں، کہ منہ سے عزت کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو اپنی محنت اور محبت سے اپنی بیوی پر قربان کرتے ہیں، لیکن بدلے میں اسے ایک ایسی بیوی ملتی ہے جو اس کی ناشکری کرتی ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتی ہے، جو ہر وقت اس پہ چیخیں مارتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اپنوں کے سوا، آپ دونوں میاں بیوی کے سوا آپ کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ آخر وقت میں اینڈ ایک رشتہ بچتا ہے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ آپ بڑھاپے میں جائیں تو اپنی بیوی کو ڈھونڈیں گے، بیوی اگر بڑھاپے میں ہے تو اپنے شوہر کا سہارا ڈھونڈتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہیں؟ تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط اور الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست، آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ لوگ بھی بہترین سے رہیں۔ اگر میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ لوگوں کے لیے کوئی بہترین باتیں لے کر آؤں گی۔ نہ جانے کیا کچھ سمجھ میں ایسے ہی آتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کیا ہی باتیں کروں۔ اللہ کا فرمان ہے، شاید یہ سوال آپ کے دل میں بار بار اٹھتی ہو کہ کیا میں اس قابل نہیں، یا میری غلطی یہ ہے کہ میں اپنے دل و جان سے محبت کرتی ہوں۔ آپ شوہر سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہاتھ کو محبت سے رکھیں۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہتا ہے، کیا میں اس قابل نہیں؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے شریک حیات سے سچی محبت کی؟ اور آپ اپنے دل کے زخم کسی سے بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کے آنسو تکیہ سما لیتے ہیں۔ آپ کی زبان خاموشی بھری ہوتی ہے، کسی سے اپنے دل کی باتیں آپ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک پیارا رشتہ۔ جب آپ ایک رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے رشتے کو خاموشی سے، بے زبانی کے ساتھ، خوش و محبت سے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں آپ سب۔